हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपके चेहरे पे मुस्कान भी हमेशा सलामत रहे। दोस्तों, आज जो है ना, हमारे गांव धनौरा सिनेमा नगर में प्रोग्राम है 26 जनवरी की वजह से, और मैं आपको मदरसे की तरफ ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रोग्राम हो रहा है और क्या बातें वहाँ पर हो रही है। दोस्तों, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं नॉइज़ आ रही है। ये जो नॉइज़ आ रही है, ये मदरसे की तरफ से आ रही है। मदरसे में जो प्रोग्राम हो रहा है वहाँ से ये नॉइज़ आ रही है। दोस्तों, ये लोग जो है मदरसे की तरफ से आ रही है। शायद मुझे लगता है दुआ हो गई हो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मैं आपको सामने से मदरसे का व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखिए क्या खूबसूरत मदरसा है ये। दोस्तों, यहाँ बहुत मेहनत से पढ़ाई होती है। इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ की पढ़ाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। ये है मदरसे का मेन गेट, और मेन गेट से हम मदरसे के मेन गेट से दाखिल हो गए हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम मदरसे के अंदर आ चुके हैं, और मदरसे के अंदर आप देख सकते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। पर मैंने आकर देखा यहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है। प्रोग्राम तो अंदर चल रहा है, कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, कुछ खेल रही है, कुछ बच्चे लड़ रही है। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम होता है, जो दीनी प्रोग्राम होता है, हमें मदरसे में जो है लग कर और दीन की बात जो है बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों, चलिए चलते हैं, और आप लोग भी इस बयान को बड़े ध्यान से सुनिए। मौलाना साहब, देश आज़ाद कब हुआ था, देश आज़ाद कराने में किस किसने कुर्बानी दी, ये सब आप लोगों को बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये है मेन गेट का व्यू मदरसे का। देखिए आप, क्या खूबसूरत है, हमारे गांव का मदरसा है। ये गेहूँ बो रही है, जिसे गंदुम कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रोग्राम की ओर, स्टेज की ओर। क्या प्रोग्राम चल रहा है और क्या बातें वहाँ पर चल रही है, और मौलाना साहब क्या बातें आप लोगों को बता रहे हैं। होती चली जा रही है। मैं तो ये कह रहा था कि हमें उन्हीं जैसा बनना है। लोग कहते हैं आगे की तरफ देखो, नहीं नहीं, हम कहते हैं पीछे की तरफ देखो। देखो भगत सिंह को, देखो महारानी लक्ष्मीबाई को, देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद को, देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी को, देखो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, देखो बड़े बड़े मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी को, देखो मौलाना रशीद अहमद गंगोही को, देखो हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुरखों को देखो। उन्होंने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था, कैसे तरबियत हासिल की थी, किनके साए में रहे थे, उन्होंने अपने साए में रखकर उन्हें कैसे परवरिश दी थी, और कैसे उन्हें उनका वफादार बनाया था, हिंदुस्तान का वफादार बनाया था, कैसे उन्होंने वतन की मोहब्बत को उनके दिलों में उतारा था। अपने बुजुर्गों को देखो। आगे तुम्हें इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा तुम्हें पीछे मिलेगा। इसलिए हम बार बार अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपने जवानों को ये मशवरा दिया करते हैं कि पीछे की तरफ देखो। माजी, गुजरा हुआ जमाना, गुजरे हुए वाकयात, गुजरे हुए हालात हमें रास्ता बताते हैं। हमारे बुजुर्गों के सामने हिंदुस्तान का मसला आया, इसके गुलामी का मसला आया, तो उन्होंने अपने आप को तैयार किया, मशवरे किए, मिलजुल करके बैठे, गर्दनें जोड़ी, और आपस में अपनी जबान को एक बनाया, और मिलजुल करके इस हिंदुस्तान को आजाद करा करके छोड़ा। बच्चे भी उसमें शामिल थे, और जवान भी उसमें शामिल थे, मर्द भी उसमें शामिल थे, औरतें भी उसमें शामिल थी, सब शामिल थे, और सब ने एक जबान होकर नारे आजादी बुलंद किया और कहा हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ के वासी हैं, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जब तक ऐसे भेड़ियों इस मुल्क पर नाजायज कब्जा करने वालों, जब तक कि तुम इस मुल्क को न छोड़ोगे, हमारा खाना भी हराम है, हमारा पीना भी हराम है। मेरे बुजुर्गों, ऐसे वतन परस्त बनो, और ऐसे वतन के पुजारी बनो, और वतन को दिल में बसाने वाले बनो। ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारे घरों में तालीम का रुझान होगा, तालीम का मिजाज होगा। इन बच्चों से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। यही बच्चे आगे चलकर कुछ न कुछ बनेंगे। कोई टीपू सुल्तान बनेगा, कोई हैदर बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा, और कोई अशफाकुल्ला खां बनेगा, और कोई गांधी जी बनेगा। बताइए, गांधी जी एक सादी तबीयत रखने वाला इंसान, हिंदुस्तान में अमन का पैगाम सुनाने वाला इंसान, हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम सुनाने वाला इंसान, इस मुल्क में प्यार
آگ تیار کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ بتاؤ ہمیں سردار ولبھ پٹیل جیسے آگ پیدا کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ جواہر لال نہرو جیسے انسان ہمیں تیار کرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جس کے بارے میں انگریز یہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں انگریز یہ کہتا تھا ہندوستان میں صرف 1.5 آدمی ہیں، ہندوستان میں صرف 1.5 آدمی ہیں، اگر ہم 1.5 آدمی پر قبضہ کر لیں تو ہندوستان ہمارا ہے۔ وہ 1.5 آدمی کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو انگریز پورا آدمی کہتا تھا اور جواہر لال کو آدھا، اس لیے ان دونوں کو ملا کر کہتے تھے کہ 1.5 آدمی ایسا ہے جنہوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا ہے، اگر یہ رہیں گے تو ہم آسا ہندوستان کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ میرے بزرگوں، ٹیپو سلطان کون نہیں جانتا، اس کی بہادری کو کون نہیں جانتا؟ ٹیپو سلطان کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ شیر کے سامنے ہوئی ہے، شیر کو کھول دیا جاتا تھا، میدان میں ٹیپو رہتا تھا اور شیر رہتا تھا اور دونوں کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور ٹیپو سلطان اپنی بہادری سے، اپنی سلیقے اور ہنرمندی سے اور اپنے پیکروں سے شیر کو پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ شیخ ٹیپو سلطان کی گرج جب انگریز سنتا تھا تو کانپ جاتا تھا، اگر پتہ چل جاتا تھا کہ لشکر میں ٹیپو سلطان آ رہا ہے تو انگریز کے ہوش گادلے ہو جایا کرتے تھے۔ ہندوستان میں انگریز ان سے تھراتا تھا، کانپتا تھا۔ جب ٹیپو سلطان کو مشورے کے تحت، پلاننگ کے تحت اپنوں سے غداری کرا کر، دھوکہ دلا کر جب انہیں شہید کرا دیا گیا، اس وقت بھی انگریز کی ہمت ٹیپو سلطان کو دیکھنے کی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید ابھی ٹیپو سلطان زندہ ہوگا۔ میرے بزرگوں، ہندوستان کو ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، مسلمانوں کو بڑے بڑے ہندوستان پرستوں کی ضرورت ہے، وطن پرستوں کی ضرورت ہے، اور وہ کہاں سے آئیں گے؟ انہی بچوں سے نکل کر کے آئیں گے۔ ان بچوں پر محنتیں کرو، انہیں آگے بڑھاؤ، تعلیم دلاؤ، ہندی بھی دلاؤ، انگلش بھی دلاؤ، میتھ کی تعلیم بھی دلاؤ، جغرافی بھی دلاؤ، سائنس کی تعلیم بھی دلاؤ، اور جتنے بھی تعلیم ہمارے ملک میں چل رہی ہیں ان تمام تعلیموں میں انہیں بہترین انسان بناؤ، بیرسٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، آفیسر بھی بناؤ، IAS بھی بناؤ، IPS بھی بناؤ، اور تھانوں میں، نیم سرکاری ملازمتوں میں اور سرکاری ملازمتوں میں انہیں شریک کرنے کے لیے، حصے دار کرنے کے لیے انہیں عمدہ سے عمدہ شہری بناؤ۔ انشاءاللہ یہ دیش وہی ہوگا جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ افراتفری ختم کرو، نفرتیں ختم کرو، پیار محبتیں بانٹو، آپس میں ملنساری کا ماحول بناؤ، ایسا ماحول بناؤ جب پنجاب پر جب دکھ بھرا واقعہ سامنے آیا اور پنجاب ڈوب رہا تھا، اس وقت میں میرا جوان مسلمان علماء کرام کھڑے ہوئے، ترک بھرے اور لے جا کر کے ان کی خدمت میں کہا یہ نذرانہ قبول کر لو، یہ تھوڑا سا ہدیہ ہے، یہ تھوڑا سا تحفہ ہے، اسے قبول کر لو، ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، ہم تمہاری پریشانی میں شریک ہیں۔ جسے دنیا نے دیکھا، ہندوستان کے چپے چپے نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ انسان ہو وہ ایسے ہو۔ میرے بزرگوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا تھا، نہیں، بہت سے ہمارے بھائیوں نے بھی یہ کام کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے گردے کا ثبوت دیا تھا، انہوں نے اپنی ہمت کا ثبوت دیا تھا، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ اگر آپ نے پنجاب کے سکھوں کے لیے اپنا دل کھولا تھا تو پنجاب کے سکھوں نے بھی اپنا یہ کردار پیش کر کے کہ مسلمان جہاں نماز پڑھنے کے لیے انہیں جگہ کی تنگی تھی، مسجد نہیں تھی، تو پنجاب کے سکھوں نے مسلمانوں کو مسجد بنا کر کے دی۔ اسی کو ہندوستان کہتے ہیں، اسی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ یہاں ہر رنگ کا پھول کھلتا ہے اور سب کو یہاں پنپنے کا اور کھلنے کا اور اپنی خوشبو پھیلانے کا اور معطر کرنے کا برابر کا حق ہے۔ میرے بزرگوں، مل جل کر کے رہو، پیار بھری زندگی گزارو، ایک جگہ کھانا کھاؤ تو دوسرے جگہ پانی پیو۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، بڑا ہی اچھا واقعہ، بڑا عمدہ واقعہ ہے، اور وہ
واقعہ سنا کر اور بات ختم کر دوں. یہ بنارس، یہاں ایک مسلمان گورنر تھا، اس کا نام ابراہیم تھا. اس نے اپنے بنارس میں یہ رسم چلا رکھی تھی جو گندی رسم تھی، گندی رسم، جتنی برائی کی جائے کم ہے. وحیاش، زناکار. اس نے یہ طریقہ چلا رکھا تھا کہ جو نئی دلہن آئے وہ ایک رات میرے یہاں گزارے، اس کے بعد وہ شوہر کے یہاں آئے. یہ اس نے طریقہ نکال رکھا تھا. ایک پنڈت کی لڑکی، حسین و جمیل، خوبصورت. اس کے ماں باپ کو احساس ہوا کہ میری بچی کی شادی کا وقت آ رہا ہے، اور وہ کم وقت ابراہیم جو گورنر ہے اس نے یہ رسم چلا رکھی ہے. کیسے میری بچی کی عزت بچے اور کیسے میرا گھر بچے. رات دن اسی مشورے میں رہتے تھے، پریشان تھے. بہت کچھ سوچنے کے بعد ان کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنے ملک کے جو بادشاہ ہے عالمگیر اورنگزیب، کیوں نہ میں اس سے مشورہ کروں، اس سے امن طلب کروں، اس کی پناہ لوں، اس کی مدد حاصل کروں. ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے کوئی انسان مل جائے. میرے بزرگ کو سننے کا واقعہ ہے. اس لڑکی نے اپنے گھر کہا مجھے 2 جوڑے مردوں والے جیسے مسلمان پہنتے ہیں وہ بنا کر کے دو، اور ایک گھوڑا مجھے دو. گھر والوں نے سمجھا کیا کرے گی، سب ایسے ہی سب برابر ہیں، ہو سکتا وہاں بھی تو واپس ہو جائے، محروم ہو کر کے آ جائے. نہیں، لڑکی کے دل کو کچھ تسلی ہو رہی تھی، اطمینان ہو رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے مجھے اورنگزیب کے یہاں انصاف مل جائے. چنانچہ وہ بنارس سے گھوڑے پر سوار ہوئی اور سفر کرتے کرتے جمعے کے دن وہ دلی میں جامع مسجد کے قریب پہنچی. اسے کسی نے بتایا کہ اورنگزیب جمعہ پڑھ کر فارغ ہو کر سیڑھی سے اترتا ہے تو دونوں طرف لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے. وہ لوگ اپنی شکایت پیش کرتے ہیں، دکھ پیش کرتے ہیں، اور عالمگیر اورنگزیب ان کی شکایت سنتا ہے، انہیں انصاف دلاتا ہے. یہ لڑکی بھی مردانہ لباس میں ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ جب یہاں سے گزریں گے تو میں بھی انہیں یہ داستان سناؤں گی، اپنا دکھ سناؤں گی. بادشاہ تسلی کے ساتھ سب کی بات سنتا سنتا آخر میں جب آیا تو اس لڑکی نے ہاتھ بڑھانا چاہا. عالمگیر، یاد رکھو، بدنام کچھ بھی کرو، ان کے بارے میں کچھ بھی کہو، مگر یاد رکھو عالمگیر خدا پرست تھا، نیک تھا، اللہ کا ولی تھا. اپنے بدن پر ایک پیسہ بھی حکومت کا استعمال نہیں کرتا تھا. A few moments later. فائنل دوستو، حضرت کے بیان کے بعد اب ایک بچہ مدرسے کا جو طالب علم ہے، جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، جو مدرسے میں پڑھتا ہے، جو مدرسے میں انگلش، ہندی، اردو، فارسی سے پڑھتا ہے، وہ بچہ اپنے پیارے وطن ہندوستان کے بارے میں کچھ اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. تھوڑا دھیان سے سنیں یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے. فائنل دوستوں، مدرسے میں پروگرام پورا ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ختم ہو چکا ہے. دوستوں میں اپنے گھر کی اور جا رہا ہوں اور رات بھی کافی ہو چکی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا.
مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر، اپنا بیٹا سمجھ کر زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے گا دوستو. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.